غزہ کے محصور اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء لے جانے والے ایک بحری جہاز کے مسافروں پر اسرائیلی کمانڈوز کے گولیاں برسانے اور تمام جہازوں کو اغوا کر لینے پر دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج ہوا، مگر چند دنوں کے بعد دوسرے کرنٹ افیئرز نے میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی اور اب فلسطین کے اس مسئلے کی جانب لوگوں کی توجہ کم ہو گئی۔ مذہبی تاریخ کے حوالے سے سوچیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کی نسل ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب ہی کے ایک بیٹے یہودا کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جس ہیکل سلیمانی کے لیے اسرائیلی لڑ رہے ہیں، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ وہ تمام انبیاء ہیں جن پر ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب 638 عیسوی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا، اس وقت ہیکل سلیمانی کا پورا علاقہ کھنڈرات بنا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صاف کرایا اور اس کے جنوبی حصے میں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرائی۔ اسی جگہ پر آج کی مسجد اقصی قائم ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین اس قدر شدید نفرت اور دشمنی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ آج دین و دانش میں ہم مختلف اہل علم کی مدد سے اس مسئلے کو اس کی بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا آئیڈیل حل ممکن ہے یا عملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین، دین و دانش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا، آپ نے اندازہ کیا ہوگا آج ہم نے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو زیر بحث لانا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کراتا ہوں اور پھر آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز دانشور اور مذہبی اسکالر جناب اوریہ مقبول جان صاحب، خوش آمدید۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے معروف تجزیہ نگار اور العربیہ ٹی وی کے ساتھ وابستہ جناب منصور جعفر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہمارے پیکج میں بھی ہے، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو تنازع ہے وہ ایک مقامی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس درجے کا بین الاقوامی مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس کو ہماری ٹی وی چینلز پر، ہمارے میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت ڈسکس کیا۔ ہمارے پروگرام کا سکوپ یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ علمی، فکری، تاریخی پہلو سے وہ کون سے ایسے امکانات ہیں جس پر گفتگو کی جائے اور ہم اپنے ناظرین کی انفارمیشن میں اضافہ کر سکیں اور اپنے مہمانوں سے اس سلسلے میں کچھ سیکھ سکیں۔ میں ابتدا کرتا ہوں جناب اوریہ صاحب آپ سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ اختصار کے ساتھ یہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں ہیں اور یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ جڑیں تو بہت لمبی ہیں، تاریخ پوری کی پوری اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور اس وقت دنیا میں دو طرح کے یہودی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ یہودی ہیں جنہوں نے اسرائیل بنایا اور اسرائیل کے اندر آباد ہوئے، اور ایک وہ یہودی ہیں کہ جو ان ساری چیزوں سے بالکل مختلف ہیں، جن منہیٹن میں جن کی بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی، جو سمجھتے ہیں کہ جو زائنزم ہے، جو ہزال نے 1896 کے اندر پروٹوکول آف جوز لکھے تھے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کے اوپر چھا جانا چاہیے اور دنیا کی حکومت کو، حکمرانی کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اور اسرائیل اسٹیٹ کے بھی وہ خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ یہ یہودی دنیا پوری کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایران میں تقریباً 1.5 لاکھ یہودی ہے، اس میں امریکہ میں ہیں، دنیا علیحدہ گروہ، اور یہ گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے جہاں جہاں بھی یہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملک سے غداری کر کے، جرمنی میں تھے یا آسٹریا میں تھے یا ٹرکی میں تھے یا اسپین میں تھے، انہوں نے اتحادی فوجوں کا ساتھ دیا تھا اور بالفور ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمیں ایک خطہ ارضی جو ہے وہ لے کے دیا جائے۔ اب خطہ ارضی جو ہے وہ فلسطین کا تھا، اس میں یروشلم شامل نہیں تھا، آپ حیران ہوں گے، اس میں یروشلم کے علیحدہ ایک بین الاقوامی شہر تھا،
اس کے اندر بین الاقوامی شہر، ایک علیحدہ شہر، علیحدہ علاقہ جو کہ اس کو ریگستان تھا، حیفا کی علاقہ اور بندرگاہ اور سارا کچھ، اس کے اندر پورے جوس کا پیسہ جو ہے آیا ہے، اور دنیا جہان سے مٹی وہاں لا کے آباد کی لگائی گئی، اس کے اوپر کھیت بنے اور سب کچھ ہوا، اور ایگریکلچر وہاں پر انہوں نے حکومت بنائی. اب اس کو قائد اعظم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، یہ حرامی بچہ ہے یورپ کا. اور حرامی بچہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. 1948 میں حق تھا اس کے پیچھے، آپ دیکھیں 1948 میں 2 گاؤں تھے جن کے پہلے سب سے پہلے آ کے جنہوں نے ان کو نکالا تھا، ان میں سے 80% لوگوں کو مار دیا تھا. اور انہوں نے 1970 میں جو بچے تھے جب جوان ہو گئے تھے تو انہوں نے بلیک سپٹمبر نام کی ایک تنظیم بنائی تھی، جنہوں نے 72 میں میونخ اولمپکس میں جا کے کیا تھا، جس پہ وہ سارترے کا بڑا مشہور فقرہ آتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے بہت غلط چیز ہے، لیکن مظلوم کا ایک ہی ہتھیار باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہی ہوتا ہے. بڑا تاریخی فکرہ تھا اس کا، حیران کن فکرہ. تو 11 بندے ان کے مار دیے. یہ وہاں پر آباد تو ہو گئے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ آباد ہو گئے تو آپ پڑوسیوں کے ساتھ چین سے رہیں. آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ چین سے رہنے کی کبھی سوچا ہی نہیں. اور اب آپ کو بتاؤں، شروع ہی سے ٹسکنی سے نکالے گئے، ملان سے نکالے گئے، اسپین سے نکالے گئے، یوگوسلاویا سے نکالے گئے، یورپ میں تو ایک طویل تاریخ ہے. اچھا، ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پڑوس کے ساتھ ان کو رہنے کی کبھی ڈھنگ آتا ہے نہیں ہے، آج تک نہیں آتا. غلبے کی ان کے اندر ہے شروع سے انہیرنٹ، انی فضل تو العالمین والی جو بات ہے. منصور صاحب، آپ کیا تائید کریں گے اس بات کی کہ یہ جو کچھ بھی یہودیوں کی جانب سے پیش آتا ہے، وہ یہودی خاص طور سے جن کا ہم نے فوکس کر کے ذکر کیا ہے اسرائیل کے اندر جو ہیں، اور جو وہاں سے یہ سارے مسائل کا سبب بنتے ہیں، یہ جو نفسیات ہے، غلبے کی نفسیات، جس میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، وہ کہتے بھی ہیں چوزن نیشن اپنے آپ کو کہتے ہیں، چوزن پیپل اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کم و بیش مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز رہی ہے. یعنی ہوا یہ ہے کہ زوال کے بعد، جنگ عظیم کے جب نئی تقسیم ہوئی ہے، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور اسرائیل کا قیام ہوا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر مسلمان پھر اس زوال کو تسلیم نہیں کر رہے. ایک ریزسٹنس کی موومنٹ ہے. یعنی انہوں نے اسرائیل کے بھی اس تصفیے کو تسلیم نہیں کیا جس میں وہ 44% کچھ ان کا تھا، وہ 56% کے قریب اسرائیل کا تھا. اس کو آج تک ہم نے تسلیم نہیں کیا. لیکن اب ہم جب نقشے کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ اس نقشے پہ جب مل رہا تھا وہ تو بہت تھا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک جانب یہ نفسیات، طاقت کے نشے میں جو نفسیات ہوتی ہے وہ نفسیات، اور دوسری جانب ہماری حقیقی صورتحال مسلمانوں کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ابتدا میں جو آفر کی گئی، یعنی ارض فلسطین پر یہودیوں کو آباد کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ بھی انفیئر تھی بادی نظر میں، یعنی اسے آپ فیئر کہہ سکتے ہیں، انفیئر کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل بنیادی وہاں سے کھڑی ہوئی کہ وہ ایک انجسٹ ڈیسیژن جو ہے اسے یقیناً اس وقت کے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کے خلاف جو مزاحمت کی آواز جو ہے بلند کی، اور آج تک جو ہے اس کی مختلف ڈائمینشن ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی انجسٹ ڈیسیژن کا ہی ایک لاجیکل آؤٹ کم ہے کہ آج جو ہمیں فلسطین میں بدامنی، بے سکونی اور دہشت گردی کی جو لہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا شکار جو ہے وہ اپنے پرائے دونوں ہو رہے ہیں. یعنی میری مراد اسرائیلی تو اپنے طور پہ مظالم ڈھا ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو داخلی طور پہ وہاں ایک انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے لیے اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج اگر ہم اسرائیل کے ساتھ صلح بھی کر لیتے ہیں، جو ایک سیاسی تصفیہ کی بات کی جا رہی ہے کہ 47 کی حدود میں جو ہے ایک آزاد فلسطینی ریاست، چاہے وہ اوسلو معاہدے کے پیرامیٹرز میں ہو یا اس کے بعد ہونے والے جتنے بھی امن معاہدات ہیں اس کی روشنی میں قائم کی جائے، لیکن وہاں پہ جو اندرونی طور پہ خلفشار کی کیفیت ہے حماس اور فتح کے درمیان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسا نقطہ